آج پھر میں قبرستان سے گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بابا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے گھر کے راستے میں گاؤں کا پرانا قبرستان تھا جہاں ایک بابا جی کا ڈیرا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں اکثر کچھ دیر کے لیے وہاں رک جایا کرتا تھا۔ مٹی کے کچے گھڑے کا پانی، برگد کے درخت کی چھاؤں اور قبرستان کی ہولناک خاموشی میں بابا جی کی ٹھہری ہوئی پرسوز آواز میں باتیں سننے کا مجھے عجیب سا چسکا لگ چکا تھا۔ بابا جی قبروں کا خیال رکھتے اور جب کوئی گاؤں کا رہائشی مر جاتا تو اس کی قبر کھودنا بھی انہیں کی ذمہ داری تھی۔ گاؤں والوں کا بھیجا کھانا ان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا۔ اس میں سے بھی ایک حصہ وہ پرندوں اور جانوروں کو دے دیتے۔ بابا جی آج کوئی خاص نصیحت کریں جو کہ زندگی بھر میرے کام آئے۔ میں نے پانی کا برتن گھڑے پر واپسی رکھتے ہوئے کہا۔ بابا جی مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ چلو آج ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے۔ یاد رکھو بیٹا، جو نصیحت بڑوں کی باتوں سے حاصل ہوتی ہے وہ ان کتابوں سے بھی نہیں ملے گی۔ بابا نے قریب پڑی میری کتابوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں مکمل توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک آدمی کو مردہ عورتوں سے زنا کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ جب بھی قبرستان میں کوئی جوان عورت دفن کر کے جاتے، وہ شخص رات کو قبر کھود کر اس عورت کی لاش سے گناہ کر کے بے حرمتی کرتا تھا۔ وقت کا بادشاہ بہت نیک انسان تھا۔ اس کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ ملے اور حکم دیا کہ فلاں مقام پر ایک آدمی رہتا ہے، وہ مردہ عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو فوراً پکڑ کر لاؤ اور اپنے دربار میں اعلیٰ عہدہ عطا کر دو۔ بادشاہ یہ حکم سن کر بہت حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بزرگ سے کوئی سوال پوچھتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو اس بندے کی رہائش کا مقام اور نشانیاں بتا کر گرفتار کرنے بھیج دیا۔ سپاہیوں نے جلد ہی اس بندے کو ڈھونڈ نکالا اور دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کا جرم اب چھپا نہیں رہا اور اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن اس وقت اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ کو ایک رات دوبارہ اسی بزرگ کی زیارت ہوئی جس نے بادشاہ کو گنہگار آدمی کو گرفتار کر کے اعلیٰ عہدے سے نوازنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے عرض کی کہ حضور، ہم آپ کی حکمت نہیں سمجھ سکے۔ ایک طرف تو اس کا اتنا بڑا جرم، دوسری طرف اس پر اتنی بڑی نوازش کر ڈالی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس شخص کا گناہ اللہ پاک کو اتنا ناپسند تھا کہ اللہ نے اس کو ہر صورت سزا دینی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ توبہ کر لے اور اس کو معافی مل جائے، اس لیے اللہ نے اس شخص کو دنیاوی عیش و عشرت میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ توبہ سے غافل ہو کر مر جائے اور اپنے کیے کی سزا بھگت سکے۔ یہ کہہ کر قبرستان والے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا، دنیا میں توبہ کرنے کی توفیق کسی کسی کو ملتی ہے۔ جس کو اللہ توبہ کی توفیق نہ دینا چاہے، اس کو دنیا کی خوشیاں اور عیش و عشرت میں ڈال کر توبہ سے غافل کر دیتا ہے۔ میں نے بابا کی نصیحت دماغ کی گہرائیوں میں بٹھا لی۔ ویڈیو دیکھنے کا